السلام علیکم گائز، میں ہوں علی بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فار نہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح نئی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست ہے۔ جہانیہ سٹی کے جو ایم پی اے ہیں بہت ہی محترم اور بہت ہی بے شمار صلاحیتوں کے مالک حاجی عطاء الرحمٰن صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور مختلف زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے، ان کے جو ایم پی اے شپ ہے ان کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ جی۔ سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ نہیں بیٹے، آپ آئے وہ بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے جا رہے تھے، میں نے دیکھا تو پھر میں نے ٹائم تو آپ کو دینا تھا، آپ کا حق ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ آپ کی محبت ہے۔ سر آپ کی جو شخصیت میرا مائنڈ کے اندر ایک کویشچن تھا کہ میں آپ سے پہلی ملاقات ہے میری آئی تھنک جہانیہ کے اندر، کہ آپ کا جو خاندان سیاسی حوالے سے اگر میں کہوں بہت اسٹرانگ خاندان ہے اس خطے کے اندر، تو یہ غلط نہیں ہوگا، آپ جس پارٹی میں بھی ہوتے ہو ماشاءاللہ سے آپ کی فتح آپ کی ہوتی ہے، پیپل پارٹی کے اندر بھی آپ شامل رہے، مسلم لیگ کے اندر بھی رہے، تو اس اعتبار سے اس تمام آپ کرائٹیریا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو اللہ کے پارٹی کا ہمارا سٹارٹ جو تھا وہ مسلم لیگ نون سے تھا۔ مسلم لیگ نون سے ہی ہم والد صاحب الیکشن لڑتے تھے، وائس چیئرمین بنے، اس کے بعد میں نے بھی لڑا، میں سٹی ناظم رہا، پھر دوسری دفعہ سٹی ناظم رہا، پھر پیپل پارٹی سے الیکشن لڑا اور پیپل پارٹی سے اللہ نے کامیابی دی، پھر اب 2 دفعہ مسلم لیگ نون سے لڑا تو وہ بھی اللہ نے مہربانی کی۔ بہت زبردست سر، یہ جو بچپن کے حوالے سے کچھ یادیں آپ شیئر کریں۔ آپ کے والد صاحب کا بڑا نام ہے جہانیہ سٹی کے اندر، مذہبی حوالے سے، مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے، آپ بچپن کے اندر آپ ذرا شرارتی تھے یا وہ شرمیلے کس ٹائپ سے تھے؟ زیادہ مار کس سے کھائی، والد صاحب سے یا والدہ سے؟ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی مار کھائی ہو، لیکن مجھے ایک واقعہ بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو بہت جذباتی ہوتا تھا، غصہ مجھے بہت جلدی آتا تھا، میں دوستوں سے لڑ پڑتا تھا، لوگوں سے یا کسی کو مارا نہیں یا کسی مار کھائی نہیں۔ ایک دن والد صاحب کے پاس شکایت آئی تو والد صاحب نے مجھے کہا عطاء الرحمٰن یار تم اپنی اصلاح کرو۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا رات کو سونے سے پہلے نا اپنا احتساب کر کے سویا کرو، یا سارا دن میں نے کیا کیا ہے، کتنے لوگوں سے میں نے مس بیہیو کیا ہے اور کتنے لوگوں سے میں نے لڑائی کی ہے، بات جو ہے نا، تو میں نے وہ مہینہ 1.5 مہینہ اپنی آپ پہ لگایا۔ رات سونے سے پہلے میں سارا دن کا تجزیہ کرتا، وہ جو اس وقت کا عطاء الرحمٰن تھا اور اس کے بعد کا عطاء الرحمٰن زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جو میرے یار دوست، میرے عزیز و کرب جو دیکھتے تھے نا، پھر اس کے بعد جو مجھ میں چینج آئی وہ بھی اللہ نے کمال مہربانی کی، اور اس کے بعد میں بالکل کول ہو گیا اور برداشت بھی اللہ نے مجھے دی۔ حاجی صاحب آپ کی شخصیت کافی متاثر کن ہے، افتخار نذیر صاحب ان کی شخصیت بھی کافی متاثر کن ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ الیکشنز کے اندر باقی لوگ کمپین کرتے ہیں، آپ کمپین نہیں کرتے، آپ صرف بتاتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو بہت ایک زیادہ بڑی میں کہتا ہوں اچیومنٹ ہے آپ کی، اس حوالے سے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں تو جب ہم اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کا یا الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے سپورٹر، ہمارے ووٹر سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا الیکشن لڑتے ہیں۔ ایکچوئل بات جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارا الیکشن لڑتے ہیں، اور میرے والد صاحب کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھا نام دیا تھا، اچھا فیم دیا تھا، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، اور بلکہ میں یہ کہوں ہم تو انہی کی کھٹی کھا رہے تھے۔ تو اب دیکھیں اللہ مہربانی کرے گا اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا۔ حاجی صاحب آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت جنہوں نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہو اور کافی آپ نے ان شخصیت کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل گئی ہو؟ دیکھیں زیادہ چیزیں تو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کافی چیزیں سیکھی۔ جب میں نے پہلا الیکشن میرا تھا، ماسٹر اقبال صاحب مرحوم تھے 110 چک والے، ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے، میرے بڑے فیوریٹ ٹیچر تھے۔ میں نے الیکشن لڑنا تھا، 2001 کی بات ہے، سٹی ناظم کا، تو میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں نے یہ الیکشن لڑنا ہے تو آپ مجھے، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ الیکشن لڑیں اور اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں نے الیکشن لڑا، اور جب الیکشن میں جیت گیا تو میں ان کے پاس دوبارہ گیا، اس نے ایک کمال بات کی، انہوں نے کہا عطاء الرحمٰن جس دن میں نے تمہیں تھپکی دی تھی اور اجازت دی تھی، اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں تھی جب تہجد کے وقت اٹھ کے میں نے تمہارے لیے دعا نہیں کی۔
یہ ایک استاد کا مقام جو ہے نا یہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں. بہت زبردست بات کہ حاجی صاحب موجودہ جہانیہ سٹی کے مسائل کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اگلے دن گیس کا بحران کافی شدید تھا جہانیہ کے اندر. لوگوں نے ریلیاں وغیرہ بھی نکالیں اور یہ بھی کہا کہ ایم کے گھر میں گیس موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. لیکن میں نے خود یہاں پر دیکھا ہے, ابھی ہیٹر جلانے کے لیے ہیٹر آن کیا لیکن آپ کے پاس گیس نہیں تھا. اس بات کو آپ کس طرح, میں چشمدید گواہ ہوں اس کا, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی مخالف بھی ہوتے ہیں, کوئی پارٹی کے بھی ہوتے ہیں, ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. جو سمجھدار آدمی ہے وہ تو سمجھتا ہے گیس ایک ہی جگہ سے آنی ہے, تو اگر بند ہے تو سب کے لیے بند ہے, اگر آ رہی ہے تو سب کے لیے آ رہی ہے. تو کچھ جھوٹ بول کر کسی الزام لگا کر خوش ہوتے ہیں. میں جب یہ واقعہ ہوا میں اگلے دن جا کے انہیں ملا, جی ایم سے میری ملاقات ہوئی. حاجی ابراہیم صاحب جو وہ میرے ساتھ تھے, جو انجمن تاجران کے صدر ہیں, ہم نے جا کے جی ایم سے ریکویسٹ کیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. پھر گیس ٹھیک بھی ہو گئی, لیکن ایک شیڈول ہے ان کا گیس بند کرنے کا, گیس کو آنے کا, وہ اس سے منحرف نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی پورے ملک میں یہ حالات ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری ہے. حاجی صاحب پچھلے دور کے اندر آپ نے جہانیہ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی, ٹھیک ہے, جس طرح مثال پاسپورٹ آفس جو ہے, یہ آپ ہی کی کاوش کا نتیجہ ہے. کو جہانیہ سے جیسے شہر کے اندر وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کا شروع ہوا, لوگوں کا بہت ساری آسانیاں میسر آئیں. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اگر بندہ 10 سال کچھ بھی نہ کرے تو پروجیکٹ کافی ہوگا. لیکن جو یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کے اندر میں عوام کے نزدیک کوئی ایسا خاص کامیابی یا پروجیکٹ کا آغاز نہیں ہو سکا جہانیہ کے اندر جو کہ آپ کے شان شان تھا پچھلے دور کے اعتبار سے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے پچھلے دور کی یہ بات کی تو آپ نے مانا کہ پچھلے دور میں کام ہوئے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ 15 سال سے یہ حکمران ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایسے لوگ بھی آپ کو فیس بک پہ ملیں گے نا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یار پاسپورٹ آفس ایک بہت بڑا کام تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جہانیہ میں پارک بن رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا کام تھا. خانوال سے لودھنا روڈ بنی, یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا. اور ہم نے 3000 نئی بستیوں کو بجلی فراہم کی, یہ بھی ایک اچھا کام تھا. اور ہم نے کوئی 40 چکوک کو گیس دی, یہ بھی ایک کام تھا. اس کے علاوہ بے شمار دیکھ لیں آپ, 140 چک سے وہ 121 چک تک وہ کارپوریٹ روڈ ہے. اس طرح مسلم لیگ کے دور میں 149 سے لے کر وہ 156 تک کارپوریٹ روڈ ہے. اسی طرح پرویز والا سے لے کر لو موڑ تک وہ کارپوریٹ روڈ ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو وسائل تھے ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہانیہ شہر میں دیکھ لیں ہم نے جو 5 جو ہے نا واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ دیے, اس طرح سڑکیں بھی بنائی, کچھ اور بھی کیا. یہ نہیں کہ ہم نے جہانیہ کو پارکوں کا شہر بنانے کی کوشش کی. دیکھا ہوگا دھوبی گھاٹ والی جگہ وہاں پارک بنایا, اور 3 مرلہ میں ہم نے پارک بنایا. اس طرح ہم نے کام آپ گنتے جائیں گے تو الحمدللہ بے تحاشا آپ کو یاد آئیں گے. لیکن پھر بھی بدقسمتی ہے کہ لوگ آرام سے کہتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا سر, اس دور کے اندر یعنی کہ وہ تیزی نظر نہیں آئی ہمیں. دیکھیں اس دور میں تو ہمیں آج تک 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں ملا, سنگل 1 روپیہ بھی. جب ہمیں کوئی فنڈ ہی نہیں دے گا ہم کہاں ترقیاتی کام کرا سکیں گے. میں نے یہ پل 14 سے ٹھٹھا روڈ کے لیے 2 دفعہ اپلیکیشن دی, لیکن اسمبلی میں کویشچن بھی کیا, کچھ نہیں ہو رہا ہے جی. وہ ملتان روڈ کے لیے بھی بات ہوئی. اس طرح بے شمار جو ہے جو پچھلے دور میں ہم نے کوئی 25-30 اسکول اپ گریڈ کرائے تھے, آج تک ان میں کلاسیں نہیں شروع ہو سکیں. اسکول کی بلڈنگ بن چکی ہے لیکن کلاسیں شروع نہیں ہو سکیں. انہیں میں نے کتنی دفعہ جا کے سیکٹری صاحب سے ملا ہوں, یہ ایسے نہیں بنی, یہ نہیں بنا, وہ نہیں بنا, ٹرکا دیتے ہیں. انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. حاجی صاحب یہ جو بائی پاس کے اوپر جو کراسنگ ہے جنازہ گاہ, وہاں پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سال میں اگر دیکھا جائے 10-12 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہاں پر انڈر پاس کا سین تھا, لیکن وہ کہتے تھے اگر کوئی بنوا سکتا ہے تو حاجی عطاء الرحمان صاحب یا افتخار نذیر صاحب ہی اس بڑی اچیومنٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو سرگوشیاں چلتی رہتی ہیں جہانیہ کے اندر. تو اس سارے معاملے کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ان کی جو بات ہے, ہم نے اس کے پہلے بھی کوشش کی تھی,
لیکن اس وقت ہمارا ٹائم تھوڑا تھا, گورنمنٹ چینج ہو گئی. اس وقت ہم نے یہ اس کی اپروول لے لی تھی شہباز شریف سے, وہ مان گیا تھا, لیکن بائی چانس کہ وہ گورنمنٹ چلی گئی. اور اب ہم اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں ملتا, کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, ہم اس کا ڈیزائن چینج کروائیں گے اور اسے انڈر پاس یا بائی پاس یا کچھ اوور ہیڈ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور بنے گا. حاجی صاحب, میں نے آپ کچھ سال پہلے نا آپ کی تقریر میں نے سنی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جہانیہ کے اندر BGO کی سب شاخ ہم بنائیں گے, تو اس کے بعد اس کا یعنی کہ معاملہ پینڈنگ ہوا, اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب خانوال ایک جلسے میں آئے تھے. اس جلسے میں انہوں نے جہانیہ BZU کیمپس کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے جہانیہ میں بنائیں گے. اس کے لیے ایک مرتبہ زمین محکمہ اوقاف کی, وہ بھی ہم نے اس پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور ہم نے اس کی اپروول سنڈیکیٹ BZU سے لے لی تھی. اس کے ڈاکومنٹس بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس, لیکن اس کے بعد کیونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی, انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. حاجی صاحب, مہنگائی کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے, ٹھیک ہے. اس گورنمنٹ کے آنے سے مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے, اچیومنٹ تو بہت کم ملی ہے. اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ایک غریب آدمی کو دیکھیں, ایک دیہڑی دار مزدور کو دیکھیں, آپ کسان کو دیکھ لیں, کھادوں کا کیا حالات ہیں. اب DAP کی قیمت 10,000 روپے گورنمنٹ نے کر دی ہے. یوریا جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, بلیک میں 2400 کی مل جاتی ہے لیکن کنٹرول ریٹ پہ نہیں ملتی. اس گورنمنٹ کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. پہلے کبھی چینی کا بحران, کبھی آٹے کا بحران, اس طرح کے بحرانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور ایک ہی بات ہے, کہتے ہیں گھبرانا نہیں. آپ ڈالر کو دیکھ لیں, جب وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر کا ریٹ بڑھے تو سمجھے کہ وزیر اعظم چور ہے, تو اب کیا حالات ہیں؟ اب تو 75 روپے ریٹ بڑھ گیا تھا, اب تو ڈاکو ہو گئے. حاجی صاحب, اینڈ میں لاسٹ میں اپنے حلقے کے عوام کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں, میسیج دینا چاہیں آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ صبر کریں, انشاءاللہ اچھا وقت جلد آئے گا, اور جو ہمارے علاقے کی محرومیاں ہیں اسے ہم ہی بہتر سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہی دور کریں گے. بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. شکریہ بیٹے آپ کا. یہ تھے MP جہانیہ حاجی عطاء الرحمان صاحب, ان سے ہم نے بات کی. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.